مکہ کی وادی، پہاڑوں کے درمیان ایک پرسکون جگہ جہاں اللہ کا گھر کعبہ صدیوں سے قائم تھا اور لوگ اسے امن کی علامت سمجھتے تھے۔ یہ ہیں عبد المطلب، مکہ کے معزز سردار، جو اپنے اونٹوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے، لیکن انہیں کیا خبر کہ ایک آزمائش ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ اپنے غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس کے سپاہی آئے اور عبد المطلب کے اونٹ زبردستی لے گئے۔ عبد المطلب بغیر خوف کے ابرہہ کے دربار میں پہنچے، ایک عجیب سکون، ایک عجیب وقار کے ساتھ۔ ابرہہ حیران تھا کہ یہ شخص کعبہ کی بات کرنے کے بجائے اپنے اونٹ مانگ رہا ہے۔ عبد المطلب نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبہ کا ایک رب ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے اونٹ واپس کر دیے، لیکن اس کا غرور کم نہ ہوا۔ لشکر تیار ہونے لگا کعبہ کو گرانے کے لیے۔ عبد المطلب کعبہ کے پاس آئے اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے اللہ، میں نے اپنے اونٹ لے لیے، اب یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ دوسری طرف ابرہہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ ہاتھیوں کو لے کر مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب لشکر کعبہ کے قریب پہنچا تو اچانک سب سے بڑا ہاتھی رک گیا اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ آسمان کا رنگ بدلنے لگا، ہوائیں تیز ہو گئیں اور فضا میں ایک عجیب خوف پھیل گیا۔ پھر اچانک آسمان پر چھوٹے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے، ابابیل، جو اللہ کا حکم لے کر آئے تھے۔ ہر پرندے کے پاس چھوٹی کنکریاں تھیں جو عذاب بن کر برسنے لگیں۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہی لشکر جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، چند لمحوں میں مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ ابرہہ، جس کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا، اب زمین پر بے بس پڑا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ تباہی کے بعد صرف ہوا کی آواز باقی رہ گئی، اور کعبہ ویسے ہی محفوظ کھڑا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت، لشکر اور غرور کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔